الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مجالس رضا کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیے. دعا کی اپیل کی گئی ہے کہ سب سے پہلے دعا کروا لیجئے، تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ بھی ہاتھ بلند کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگارہ بحق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق مولا امام علی علیہ السلام، بحق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بحق حسین شہید کربلا، بحق اصحاب حسین علیہ السلام. پروردگارہ ہم نے جو اس ماہ مبارک محرم الحرام میں 10 روزہ مجالس عزا برپا کی ہیں، پروردگارہ یہ کاوش اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ جو مومنین مومنات شیعہ سنی بھائیوں نے ان مجالس عزا میں تعاون فرمایا ہے، پروردگارہ اس تعاون کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. پروردگارہ بانیان منتظمین کی زحمت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگارہ ہمارے گناہ صغیر کبیر معاف فرما. ہمارے والدین کے رشتہ داروں کے، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیر کبیر معاف فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین حاضرین دعائیں رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، پروردگارہ ان کی حاجات پوری فرما. پروردگارہ جو قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما. ہمارے آقا و مولا امام علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صلوات پڑھیے. مومنین عزادار، آج عاشور کا دن پہنچ گیا ہے. عاشور آ چکی ہے. جس موضوع کی ہم نے ابتدا کی تھی، آج ہم نے اس کو اختتام کرنا ہے روز عاشور میں، کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک جو شروع ہوئی روز عاشور، امام سب سے بڑی قربانی اسی تحریک کی خاطر دیتے ہیں. تحریک جس کا مرکز و محور حق، تحریک جس کا مرکز و محور خدا، تحریک جس کا مرکز و محور قرآن، تحریک جس کا مرکز و محور اطاعت، تحریک جس کا مرکز و محور باہدف زندگی. یہ تحریک چلی اور یہ تحریک کربلا کے بعد امام سجاد و زینب علیہ سلام اللہ علیہا نے لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کو بتایا کہ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی شخصیات اٹھیں، بہت بڑی رکاوٹیں اٹھیں. ابو جہل و ابو لہب کی صورت میں اس تحریک کو روکنے کی کوشش کی گئی،
لیکن یہ تحریک اپنے اندر اتنی طاقت، اتنا جذبہ، اتنا عشق، اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ ان تمام طاقتوں کو نابود کرتے ہوئے یہ تحریک آگے بڑھتی گئی ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں یہ تحریک آ چکی ہے کیونکہ ہم نے عہد باندھا ہے امام حسین سے، کربلا والوں سے رشتہ جوڑا ہے۔ کربلا کی یاد کا معنی یہ ہے کہ ہمارا عہد ہے امام کے ساتھ کہ ہم اس تحریک کو آگے جاری رکھیں گے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ کربلا سے لا تعلق ہو جائے، امام حسین علیہ السلام سے لا تعلق ہو جائے، تو یہ بدقسمت انسان ہے۔ حسین ہر ایک کو ہدایت کرتے ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، حسین اس کی ہدایت کے لیے ہیں۔ حسین ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ بس انسانیت کو اگر ہدایت دینی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے مذہب نے دینی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے۔ اس وقت اگر کرۂ ارض کے اوپر، زمین کے اوپر، دنیا پر مذہب ہیں تو فقط دو مذہب ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ کوئی شیعہ کی اور کوئی سنی کی تقسیم ہے ہی نہیں، یا تو حسینی ہو یا پھر یزیدی ہو۔ حسینی ہو تو حسین کے لشکر میں آ جاؤ، حسین کی تحریک میں آ جاؤ، اور اگر حسین کی تحریک میں کھڑے نہ ہوئے تو پھر تم ناصبی ہو، پھر تم بغض اہل بیت و بغض حسین اپنے دل میں رکھتے ہو، اور پھر تم یزیدی لشکر میں شمار ہوتے ہو۔ کوئی اور تقسیم نہیں ہے اس تقسیم کے علاوہ۔ یہ بڑی خوبصورت تقسیم کر دی ہے علماء نے کہ اب انسان کو اس حسینی لشکر اور اسی حسینی تحریک کا حصہ بن کر اس تحریک کو آگے چلانا ہے، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم اپنی محفلوں میں، اپنے مجالس میں، اپنے گھروں میں، اپنے چوکوں پہ، اپنے معاشرے میں، اپنے گلی بازار میں امام حسین کا یہ ذکر کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اسی تحریک کا حصہ ہیں۔ ہم اسی تحریک کو بڑھانے میں حسین سے وعدہ کر چکے ہیں، حسین کی بیعت کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم اس تحریک کو بڑھانے میں کہیں کوتاہی نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اپنا سب کچھ لٹانا پڑے، چاہے ہمیں اپنا سب کچھ دینا پڑے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس تحریک کو اگر پہچانا ہے نا تو دو طبقوں نے پہچانا ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے تحریک شروع کی، اس تحریک کو دو طبقوں نے پہچانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دو طبقوں نے پہچانا ہے، کربلا کو دو طبقوں نے پہچانا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو حسین پر قربان کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ دو طبقے ہیں جنہوں نے حسین کو واقعاً حقیقتاً پہچانا ہے، جنہوں نے معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سمجھ لیا، امام کو پہچان لیا، تو پہچاننے کے بعد وہ حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں کیونکہ ان کو معرفت حاصل ہو گئی ہے۔ جب انسان کو کسی شے کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس حق کے اوپر اپنی جان فدا کر دیتا ہے، اولاد فدا کر دیتا ہے، مال لٹا دیتا ہے، سب کچھ جانے دیتا ہے، کیونکہ وہ مقصد اتنا عالی ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وہ طبقہ ہے جو واقعاً حسین کی پہچان رکھتا تھا، حسین کی معرفت رکھتا تھا، اور ان کے جو مقاصد تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر حسین زندہ رہے تو ہماری حکومتیں نہیں بچ سکتی ہیں، ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس یزیدیت نے بھی حسین کو صحیح پہچانا، حسینیت نے بھی حسین کو صحیح پہچانا۔ حسینی وہ ہیں جو حسین کو پہچان کر حسین کے قدموں میں جان نچھاور کر رہے ہیں، اور یزیدی وہ ہیں جو حسین کو پہچان کر حسین کے خلاف مد مقابل ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد بلند صلوات۔
جزاکم اللہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ان دو طبقوں نے امام کو اور امام کی تحریک کو بہت اچھے طریقے سے پہچان لیا۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ یہ تحریک اگر زندہ رکھنی ہے، یہ تحریک اگر آگے بڑھانی ہے، اس تحریک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے، تو دو طبقے اس تحریک کو بہت خوبی پہچان چکے ہیں۔ دو طبقے اس کی معرفت بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اس تحریک میں شامل ہے، جو حسین کے لشکر میں شامل ہونے کا دم بھر چکا ہے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، وہ اس تحریک میں آگے چل رہا ہے، اس تحریک میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس تحریک کا راستہ روکنا چاہتا ہے، جو اس عزاداری کو روکنا چاہتا ہے، جو اس عزاداری کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی حکومت ہو، وہ کوئی بھی حکمران ہو، وہ کوئی بھی ظالم انسان آ جائے، وہ کوئی بھی نعرہ لگا کر آ جائے، لیکن چونکہ وہ اس تحریک کا راستہ روکنا چاہتا ہے، اس تحریک کو روکنے کی ہمت کر رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسینیوں نے بھی اس تحریک کو پہچان لیا ہے اور یزیدیوں نے بھی اس تحریک کو پہچان لیا ہے۔ اب جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان چکے ہیں تو پھر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ آپس میں مد مقابل آئیں گے، یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا۔ نہ شیعہ سنی کا ٹکراؤ نہیں ہے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا، حسینی اور یزیدی کا آپس میں ٹکراؤ ہونا ہے، حسینی اور یزیدی کا آپس میں ٹکراؤ ہونا ہے۔ اگر بنو امیہ کی حکومتیں آ جائیں، ایسی حکومت نے اس تحریک کے آگے سپر بن کے میدان میں اترنا ہے، اور پھر اس تحریک میں اتنی طاقت و ہمت و جرت و عشق و جذبہ و ولولہ موجود ہے کہ اس کو ختم کر دیتی ہے، اس کو تہدیخ کر دیتی ہے۔ یہ جذبہ اس تحریک میں ہے، کربلا والے یہ جذبہ عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا محدود طبقہ آپ کو دنیا کے اوپر نظر آتا ہے جو حق کے اوپر قائم ہے، جنہوں نے کربلا والوں کا راستہ تھاما ہے، جنہوں نے کربلا سے اپنا رشتہ تو جوڑ لیا ہے۔ اور یہ جو قلیل طبقہ ہے، یہ ایک کثیر سپر پاور سے لڑنے کے لیے تیار بھی ہوتا ہے اور فتح یاب بھی ہوتا ہے۔ امام خمینی کی قیادت میں اس لشکر نے جنم لیا، اس لشکر کی پیدائش ہوتی ہے، اس لشکر کا سالار امام خمینی، اس تحریک کا سالار امام خمینی۔ یہ امام خمینی بڑھتے ہیں، اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ مولا امام خمینی فرماتے ہیں کربلا کے بارے میں کہ ما ہرچی داریم از سید الشہداء داریم، ما ہرچی داریم از کربلا داریم۔ ہمیں جو کچھ عطا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ کربلا کی بدولت ہے۔ ہمیں جو کچھ عطا ہے، یہ امام حسین کی عطا ہے۔ ہمیں سب کچھ حسین کی بدولت ملا ہے۔ تو خمینی کون ہے؟ خمینی اس بت شکن کا نام ہے جس نے اپنے زمانے کے یزید کا سر قلم کیا ہے، جس نے اس کربلا کے توسط سے جو کربلا امام حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کی ہے، اس کربلا کے ذریعے سے خمینی نے آج کے یزید کو نابود کیا ہے۔ اسی لیے کہا ہے ما ہرچی داریم از سید الشہداء داریم۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ امام حسین کی بدولت ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے شیعت کو افتخار نہ ملتا، اگر حسین نہ ہوتے مذہب کو بلندی نہ ملتی، اگر حسین نہ ہوتے مظلوم پستا چلا جاتا، مظلوم کے خلاف ہر قوت آواز بلند کرتی اور مظلوم کے حق میں کوئی آواز بلند نہ کرتا۔ اگر حسین نہ ہوتے آج کی کربلا کون برپا کرتا؟ اگر حسین نہ ہوتے آج کا یزید ہمیشہ غالب آ جاتا۔ اگر حسین نہ ہوتے
ہمیں آج کی مظلومیت کون سمجھاتا؟ آج بغیر کسی تفریق کے یہ کربلا ہر اس مقام پہ پہنچتی ہے جہاں مظلوم ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی ہیں، مظلوم جہاں بھی ہے یہ کربلا والے وہاں پہنچتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں لبنان کا ایک معمولی اور چھوٹا سا لشکر حزب اللہ، یہ جب میدان میں اترتے ہیں تو آج کے زمانے کی سپر طاقت، سپر ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جذبہ اور قوت کربلا عطا کرتی ہے۔ کربلا ہی ہے جو اتنا انسان کو عظیم بنا دیتی ہے، اتنا بلند بنا دیتی ہے کہ یہ کربلا انسان کو ہر یزید کے سامنے ڈٹنے کا ڈھنگ سکھا دیتی ہے۔ اور یہی عاشورہ کا پیغام ہے۔ عاشورہ جس میں آج آپ بیٹھے ہیں، امام حسین کی مجلس کا انعقاد کیا ہے، آج کی عاشورہ کا یہی پیغام ہے۔ آج کی عاشورہ ہم سے یہی چاہتی ہے کہ حسینیت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے یزیدیت کا کلا کما کیجئے، زمانے کے یزید کے خلاف اٹھیے، اس تحریک کو آگے بڑھائیے، اور اس زمانے کا جو بھی یزید ہے اس کے خلاف نکلیے، اس کے خلاف اقدام کیجئے، اس کے خلاف اتریے۔ اب کل آپ کی خدمت میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار پیش کیا اور اس میں بتایا کہ بی بی نے کس طریقے سے کربلا کو بچایا ہے۔ تلوار نہیں لی ہے، گھوڑا نہیں تھا، ڈھالیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں ہے، فقط زبان کی طاقت سے یزید کو للکارا ہے، حق کی طاقت سے یزید کو نابود کر دیا ہے۔ یہ شجاع خاتون اتنی شجاعت کی مالک کہ دربار یزید میں کلمہ حق بیان کیا ہے، دربار یزید کے اندر کلمہ حق کہا ہے، اور پھر یہ یزید پچھتاوا کرتا رہا ہے، یہ پچھتا رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ وہ خطبہ میرا خیال ہے یہاں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، بی بی زینب کا جو دربار یزید میں ہے، تاکہ ہماری سماعتوں میں مزید کربلا واضح ہو جائے۔ ایک بار صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے۔ دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچ گیا، بی بی پہنچی، امام سجاد پہنچے، تو دربار یزید میں ایک خطبہ بی بی زینب علیہ کا ہے اور ایک خطبہ سید الساجدین امام سجاد کا ہے۔ یہ خطبہ انسان کو رلا دیتا ہے، انسان کو گریہ آتا ہے، انسان کا دل روتا ہے اس خطبہ سننے سے۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی کی عظمت اور ادھر سے دربار یزید، بی بی کی عظمت اور سر پہ چادر نہیں، اور یہ لائن تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ناز کر رہا ہے، نخرے کر رہا ہے، اور یہ بیٹھ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی فتح کا اعلان کیا نا اور کہا کہ ہم فاتح ہیں، ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، تو بی بی نے پھر اس تحریک کو آگے بڑھایا، بی بی نے حسین کی تحریک کو آگے بڑھایا، اور وہاں بھرے دربار کے اندر بغیر چادر کے جو بی بی نے خطبہ دیا، اس کے آپ جملے سنیں کہ بی بی کیا فرماتی ہیں دربار کے اندر۔ یہ بی بی کی کربلا ہے، ہماری کربلا اور ہے، حسین کی کربلا اور ہے، ہماری کربلا اور ہے، زینب علیہ کی کربلا اور ہے۔ زینب علیہ کی کربلا اس خطبے میں نظر آتی ہے انسان کو۔ آپ سنیں، میں فقط ترجمہ پڑھتا ہوں، یہ طولانی خطبہ ہے، اس کا ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ اے یزید، بی بی فرماتی ہیں، اے یزید تیرا کیا خیال ہے کہ ہم اہل بیت پر زمین و آسمان تنگ کر کے، ہم لوگوں کو اسیر کر کے اور شہید کر کے شہر شہر پھرا کر تو ہماری منزلت گھٹا دے گا اور اپنے وقار کو بڑھا دے گا، اور تقرب الہی تو نے حاصل کر لیا ہے، اور اسی لیے تو غرور و تکبر کی باتیں کر رہا ہے، اور تو خوش ہے
کہ ساری حکومت تیرے پاس ہے۔ اے یزید، شاید تو بھول گیا ہے کہ کفر اختیار کرنے والوں کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ توجہ کریں، بی بی دربار میں حاکم کو للکار کے فرما رہی ہیں کہ تو کفر اختیار کر چکا ہے، تو لوگوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل بیت، یہ خاندان رسول، یہ خاندان امام حسین نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ بی بی دربار میں فرماتی ہے ہم باغی نہیں ہوئے، ہم کافر نہیں ہوئے، بلکہ تو کفر اختیار کر چکا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھ کہ اللہ نے جو تجھے مہلت دی ہے، اس مہلت کے صدقے میں تو یہ نہ سمجھ کے کامیاب ہو گیا ہے، بلکہ خدا تجھے موقع دے رہا ہے کہ تو مزید گناہ کر، تیرے گناہوں کے بعد خدا تیرے اوپر عذاب نازل کرے گا، پھر خدا تجھے نیست و نابود کر دے گا۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت تیرے لیے بہتر ہے کیا؟ پھر آگے فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر دیں، جن کو خدا مہلت دیتا ہے وہ اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کریں، اور دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ اے آزاد کردہ، بی بی فرما رہی ہیں، نہیں فرمایا اے حاکم، اے حکمران، فرمایا اے آزاد کردہ۔ کیا یہی انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے میں بٹھا رکھا ہے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے پھرا رہا ہے؟ مگر واقعاً اس کے علاوہ کیا امید کی جا سکتی ہے اس شخص سے جس کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کے جگر چبائے ہیں؟ یعنی بی بی فرما رہی ہیں کہ تیرے بزرگ کون تھے؟ تیرے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے پاکیزہ بزرگوں کے جگر چبائے ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے لڑائی کر چکے ہیں، جو ہمارے بزرگوں سے جنگیں کر چکے ہیں۔ تیرے بزرگ تو وہ ہیں جن کا گوشت ہمارے شہیدوں کے خون سے نشو و نما پایا ہے۔ تیرا گوشت اور تیرے بزرگوں کا گوشت ہمارے شہیدوں کے خون سے نشو و نما پایا ہے۔ بھلا وہ شخص دشمنی نکالنے میں کیوں دیر کرتا جس کے دل میں بدر و احد سے ہی ہم لوگوں کی عداوت پل رہی ہو؟ بدر و احد سے تمہارے دلوں کے اندر ہماری عداوت موجود ہے، رسول اللہ کی عداوت موجود ہے، آل رسول کی عداوت موجود ہے، اور اب ہمیں پتہ ہے کہ جب تیری یہ عداوت بدر و احد و خندق سے ہے تو آج تو یہ دشمنی نکالنے میں کمی نہیں کرے گا، تو ہر اپنا حربہ استعمال کرے گا تاکہ تو دشمنی نکال سکے۔ پھر آگے بی بی نے فرمایا افسوس زمانے کے انقلاب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تجھ سے بات کروں، ورنہ میں تجھے اس قابل نہیں سمجھتی، اور یہ بھی نہیں سمجھتی ہوں کہ توبیخ اور سخت گفتگو تو تیرے لیے بیکار ہے۔ بی بی فرماتے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں مجھے معلوم ہے ان باتوں کا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی تیرے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بی بی کے کلام میں کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ، بی بی کے کلام میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے کمی۔ وجہ کیا ہے؟ بی بی کا اتنا عالی اور بلند کلام اور اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑے ہو کر فوج اشکیا عمر سعد کی فوج کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے فوج، میں جو حسین تمہیں خطبے دے رہا ہوں، میں جو تم سے کلام کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا کلام تمہارے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے، اور لقمہ حرام کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ امام کا کلام بھی اس لقمے کی وجہ سے اس شخص پر اثر نہیں کرتا ہے، رسول اللہ کا کلام بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے مجھے معلوم ہے کہ میرا کلام تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا کیونکہ تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ اب تمہارے اوپر بی بی زینب علیہ کا کلام کوئی اثر نہیں کرے گا۔
خدا کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، رسول کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، امام حسین کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر اثر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے، خود مولا فرما چکے، میں نہیں کہہ رہا، خود امام حسین میدان کربلا میں فرما چکے ہیں کہ اثر نہ ہونے کی وجہ پیٹ میں لقمہ حرام ہے، اور اس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا ہے، کلام اثر نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان کا لقمہ پاکیزہ ہو، انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا دل پاکیزہ ہو جائے پھر اس انسان کے اوپر اگر کلام اہل بیت پڑھا جائے تو یہ اس پر اثر کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند اس کے بعد دربار میں ہی جب بیوی کا خطبہ جاری تھا اور یہ پچھتانے لگ گیا، اس نے ایک خطیب کو بلایا، خطیب کو کہا کہ جا اب تو کھڑے ہو کر بات کر، اب تو ممبر پہ جا اور ممبر سے بات کر۔ تو یہ آیا، اس کا خطیب آیا، درباری خطیب آیا، اور یہ آ کر ممبر سے بات کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اس نے توبیخ کی اہل بیت کی، جب اس نے سرزنش کی اہل بیت کی اور اہل بیت کو برا بھلا کہا، تو پھر سید الساجدین کے گلے میں تو توپ تھا، ہاتھوں میں تو بیڑیاں تھی، ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی۔ یہ جھکی ہوئی گردن اٹھتی ہے، پھر اس گردن نے کربلا کو بچا دیا۔ پھر اس جھکی ہوئی گردن اٹھی اور اٹھ کے ایسا خطبہ دیا، اور اس خطیب کو کہا کہ اے یزیدی خطیب، اے درباری خطیب، تو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو لوگوں کی رضا خرید رہا ہے، تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بات کر رہا ہے اور خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو کیوں اہل بیت کی توبیخ کر رہا ہے؟ تو کیوں اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہے؟ عوام کی رضا خریدنا چاہتا ہے، تو عوام کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو حاکم کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ چپ کرا دیا اس خطیب کو، اس درباری ملا کو امام سجاد نے چپ کرا دیا۔ یہ سیرت ہے امام سجاد کی، یہ کردار ہے امام سجاد کا، جو کردار امام نے کربلا کے بعد پیش کیا، اور جس کردار نے اس تحریک کو بچا لیا۔ اگر یہ کردار نہ ہوتا تو یہ اس وقت سے تحریک رسموں کا شکار ہو جاتی، اس وقت سے تحریک میں اتنی رسمیں آ جاتی، کوفہ والوں نے فوراً رسم بجا لائی، فوراً۔ کوفہ والے رسمی تھے، کربلا ہوئی، کربلا کے بعد رسم بجا لائی۔ سید الساجدین و زینب العلیہ نے رسموں سے اس کربلا کو نکالا، رسموں سے دور کیا، رسموں کو اس کربلا سے دور کر کے حقیقی کردار کربلا کا لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کردار تھا جس نے اس تحریک کو بچایا، جس نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور یہ تحریک آگے بڑھتی گئی۔ آج ہم اس موقع پر یہاں موجود ہیں۔ موضوع بہت طولانی ہے، لیکن اب اختتام کی جانب آؤں گا اور ایک نتیجے کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ جو امام حسین نے پیش کی، اور آج ایک کربلا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے زمانے کی کربلا، ہمارے زمانے کے لوگ، ہمارے زمانے میں حسین کی یاد، ایک یہاں کربلا موجود ہے، اور ایک وہ کربلا ہے جو امام نے پیش کی ہے، جس میں امام نے سب کو دعوت دی کہ آ جاؤ، اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، اس تحریک میں شامل ہو جاؤ، اس تحریک کو آگے بڑھاؤ، یہ تحریک آگے لے کر چلو۔ امام نے سب کو دعوت دی، نہیں آئے لوگ، کوفی نہیں آئے، مکی نہیں آئے، مدنی نہیں آئے، شامی نہیں آئے، بصری نہیں آئے، یہ گھروں میں محفوظ تھے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ کوفی تو مدد کے لیے نہیں آئے ہیں، امام کو بلایا بھی صحیح لیکن مدد کے لیے تیار نہیں ہوئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، اور کوفی یعنی ہزار چہرہ لوگ۔
کوفی یعنی اپنا رنگ بدلنے والے لوگ، کوفی یعنی بہت سے چہرے رکھنے والے منافقین۔ کوفی یہ نہیں ہے کہ جو کوفہ میں بستے ہیں، جو کوفہ ہے وہاں بسنے والے کو کوفی نہیں کہا جاتا۔ کوفی یعنی جو حسین کی نصرت کا وعدہ کر کے اپنی بات سے مکر جائے، جو حسین سے وعدہ وفا کرے لیکن وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کرے، اسے کوفی کہا جاتا ہے۔ جو اپنے چہرے کو بدل لے، جو ہزار چہرے دکھائے، جو لوگوں کے سامنے آئے وعدہ کرے لیکن پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، اسے کوفی کہا جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام ان کوفیوں کو اپنے لشکر میں دعوت دیتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ، چلو اس تحریک کو بڑھاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب مسلم بن عقیل کو امام علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں روانہ کیا تو اس مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفیوں نے کیا کیا؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، عبید اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا۔ انہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جو وعدہ انہوں نے خطوط کی صورت میں کیا تھا اس وعدے کی بے وفائی کر دی۔ کیوں؟ عبید اللہ آ گیا ہے، ایک ایسا حاکم آ گیا ہے جو ان کے سر پر سوار ہوا ہے اور ان کو اپنی گردنوں کا خوف ہے، ان کو اپنی جانوں کا خوف ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنی جان بچانے کے لیے حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنی جان کو محفوظ کر لیا، حسین کو تنہا کر دیا۔ یہ کوفیوں کے حالات ہیں کہ جب کوفہ کے اوپر عبید اللہ جیسا حاکم آتا ہے، ظلم کرنے کے لیے یہ آ جاتا ہے، تو پھر کوفیوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ کوفی ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ لیکن ایک کردار حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں اصحاب کا نظر آتا ہے، جن اصحاب کو امام چراغ بجھا کر کہہ رہے ہیں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے، تم اپنی جان بچا لو۔ یہ فوج، یہ لوگ حسین کی جان کے دشمن ہیں، یہ حسین کو مارنا چاہتے ہیں، یہ حسین کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ لیکن عظیم اصحاب ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، بلکہ یہ بھی کہا کہ مولا یہ ایک جان ہے، خدا ہزار جانیں دے دے، آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے، آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے۔ ایک طرف ہمیں یہ شب عاشور نظر آتی ہے جس میں حسین اپنے اصحاب کو فرما رہے ہیں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں، اور ایک طرف ہمیں شب کوفہ نظر آتی ہے جس میں حسین بلا رہے ہیں، یہ آتے نہیں ہیں۔ بہت فرق ہے جوانان، بزرگان، ایک شب کوفہ ہے اور ایک شب کربلا ہے، ایک شب عاشور ہے۔ ان دو شب میں بڑا فرق ہے، یہ دو شب بڑا فرق رکھتی ہے۔ شب کوفہ یعنی حسین کی نصرت میں نہ آؤ اور اپنی جان بچا لو، یعنی حسین کی نصرت کا انکار کر دو اور اپنی جان کو محفوظ کر لو، اس کو کہتے ہیں شب کوفہ۔ شب عاشور یعنی اپنی جان کو قربان کر کے، اپنی جان کو موت کے گھاٹ اتار کر حسین پر قربان ہو جانا، یہ شب عاشور کہلاتی ہے۔ تو یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ جو امت بھی حسین سے وعدہ کر چکی ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے راستے کو جاری کریں گے، ہم آپ کی تحریک کو جاری رکھیں گے، تو یہ جان لیں کہ یہ دو شب ہر امت پہ آتی ہیں، شب کوفہ اور شب عاشور۔ یہ دو شب ہر امت پہ آتی ہیں کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ وہم کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے تو کیا خدا ان کو اس امتحان میں نہیں آزمائے گا کہ آیا وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟
خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو پھر خدا تمہیں اس دعوے میں آزمائے گا، دیکھے گا۔ اگر تم واقعات اس آزمائش میں پورا اترتے ہو تو مومن ہو، اور اگر تم اس دعوے میں پورا نہیں اترتے ہو تو پھر تم مومن نہیں ہو، پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ خدا آزمائے گا، خدا کا یہ وعدہ ہے۔ کوفہ والو، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، حسین آ جائیے ہم نصرت کریں گے۔ کوفہ والے آئے، کہہ رہے تھے، خطوط لکھ کے مولا کو بلا رہے تھے، مولا آ جائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ پھر خدا نے عبید اللہ کے ذریعے سے کوفیوں کو آزما لیا۔ خدا امتحان لے کر آیا کہ آیا تم حسین کے ساتھ دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، تم کس مقام پہ کھڑے ہو۔ لیکن کوفی وہ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے نہیں نکلے، جنہوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کی ہے، جو عبید اللہ کے ظلم سے ڈر کر اپنی جان بچا کر گھروں میں بیٹھے رہے اور حسین کی نصرت کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ دو شب ہر امت مناتی ہیں، شب کوفہ اور شب عاشور۔ جو دعوی محبت میں سچا ہو جاتا ہے، جو اپنے ایمان میں سچا ہو جاتا ہے، وہ شب عاشور جیسا کردار اپناتا ہے، وہ شب عاشور جیسے اصحاب کی طرح بلند ہو جاتا ہے، عظمت کا مالک بن جاتا ہے۔ اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ شب کوفہ کی طرح ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد وال محمد جمیع دشمن دے لعنت بے شمار، کربلا دے قاتل دے لعنت بے شمار، کربلا دی عظمت دے بلند تر صلوات۔ موضوع بہت طولانی ہے، مجلس بھی آخری ہے، کلوز بھی کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہے۔ باہر کیف انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ خود اس موضوع کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر جوان آپ میں سے بزرگان، جوانان، بزرگوں کے رہنمائی میں بزرگ اپنے جوانوں کو یہ بات کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی خطبات کی کتاب خریدیں اور وہاں امام کے خطبے پڑھیں، سید الساجدین کے خطبے پڑھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو کربلا کیسے سمجھ آتی ہے۔ خطیب سے، ذاکر سے کربلا نہیں سمجھ آتی، کسی سے آپ کو کربلا سمجھ نہیں آئے گی۔ کربلا اگر آپ کو سمجھا سکتے ہیں تو حسین ابن علی، حسین ابن علی کے خطبے خریدیے، پڑھیے، کتابیں پڑھیے، پھر وہاں جو آپ کو کربلا سمجھ آئے گی، ایسی کربلا کسی نے بھی پیش نہیں کی ہے۔ باہر کے عاشور کا دن ہے، 10 محرم ہے، حسین سے کچھ وعدے کرنے ہیں۔ مولا آج یہ دن عاشور کا دن ہم آپ سے وعدہ کرنے آئے ہیں۔ آپ کا یہاں آ جانا، آپ کا یہاں موجود ہونا در حقیقت حسین سے وفا کا وعدہ ہے۔ مولا تحریک کا آغاز آپ نے کیا، تحریک کو جاری آپ کی بہن نے کیا، تحریک کو ظہور تک اور قیامت تک آپ کا یہ عزادار لے کر جائے گا۔ آپ پر عزا کرنے والا یہ تحریک کو آگے بڑھائے گا۔ بس آج کے دن کچھ وعدوں کی ضرورت ہے، جو وعدے میں نے اور آپ نے اپنے مولا سے کرنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شب عاشور جو گزر چکی ہے آپ نے عبادت میں گزاری ہوگی۔ اس شب میں امام حسین نے اپنی بہن زینب سے کچھ وعدے لیے، بہن زینب کے حوالے کچھ امانتیں کی ہیں۔ فرمایا بہن کربلا کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے حوالے، بہن یہ کربلا کا پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ بہن نے ذمہ داری ادا کی، بہن نے وہ امانت لی، اور امانت کو لینے کے بعد اچھے طریقے سے اس امانت کو ادا کیا، اس امانت کو آگے پہنچایا، اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا۔ بس وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے پیغام کی جانب آ رہا ہوں کہ مولا سے کچھ وعدے کرنے ہیں،
مولا کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ مولا اب اس محرم کے بعد، اس عاشورہ کے بعد ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا جیسے آپ نے فرمایا تھا نا ہیہات من ذلہ، اے میرے مولا میرے آقا، آج ہم بھی آپ سے عہد کر رہے ہیں ہیہات من ذلہ، ہر ذلت کے راستے سے ہم دور رہیں گے، ہر ذلت کو ہم ٹھکرا رہیں گے، ہر ذلت کو ہم دفع کر دیں گے، ہر ذلت کا ہم انکار کریں گے، کسی گناہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ گناہ کا راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ کسی نظام کے نیچے زندگی نہیں گزاریں گے سوائے حسینی نظام کے، کیونکہ حسین کے نظام کے علاوہ ہر نظام ذلت کا راستہ ہے۔ اے مولا آقا، جیسے آپ نے عزت کے راستے پر قدم رکھا اور آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، مولا میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں بھی عزت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں، لیکن یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہوں، یزیدیت کو میں ٹھکرا رہا ہوں، یزیدیت کے راستے کو میں ٹھکرا رہا ہوں۔ ہیہات من ذلہ، یہ وعدہ کرنا ہے یہ حسین سے۔ پھر آپ دیکھیں حسین آپ سے راضی ہیں، پھر حسین آپ سے راضی ہو جائیں گے، پھر حسین سے صرف جنت نہ مانگے، حسین آپ کو اور بلندیوں پہ لے کر جائیں گے، حسین آپ کو افضل بنا دیں گے۔ دوسرا وعدہ جو آپ نے حسین سے کرنا ہے اور آج کے دن کرنا ہے، وہ وعدہ یہ ہے کہ خدا کے خوف کے علاوہ ہمارے دلوں میں کسی کا خوف باقی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خوف ہے تو وہ فقط اللہ کا ہے، اگر ڈر ہے تو وہ فقط اللہ کا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام و اصحاب حسین و خاندان حسین نے کربلا میں ثابت کیا کہ آگے جتنی طاقت بھی آ جائے، آگے جتنی ہمت بھی آ جائے، آگے جتنی ٹیکنالوجی بھی اکٹھی ہو جائے، اگر ہمارے پاس طاقت نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم میدان میں ڈٹے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ کے، فقط اللہ کا خوف ہے۔ اس تحریک کے دل کے لشکر فقط اللہ کا خوف رکھتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف باقی ہے۔ تیسرا نقطہ، کسی صورت میں بھی اپنے دین سے لا تعلقی کا اختیار نہیں کریں گے۔ جوانوں، بزرگوں، بہت اہم نقطہ ہے۔ حسین وہ ہستی ہیں جو اپنے دین سے لا تعلق نہیں ہے۔ حسین ایک لحظے کے لیے بھی رسول کی شریعت سے لا تعلق نہیں ہے، ایک لحظے کے لیے بھی، ورنہ حسین کو پتا تھا کہ سامنے جو فوج ہے وہ بہت بڑی ہے اور حسین کے پاس لشکر نہیں ہے، حسین کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور حسین پھر بھی دین مصطفیٰ سے لا تعلق نہیں ہوئے۔ حسین گئے کربلا میں، اگر حسین پلٹ جاتے، گھر میں چلے جاتے، جواز تھا، کیونکہ کچھ ہے نہیں لڑنے کے لیے۔ جس کے پاس لڑنے کا کچھ نہ ہو اس کو شرعی جواز ہے، اس کے پاس شرعی جواز ہوتا ہے، اور اس شرعی جواز کے طور پر وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ لیکن حسین اس ہستی کا نام ہے جو دین سے ایک لحظے کے بھی تعلقی کا اختیار نہیں کرتے۔ ہم نے دین سے، عزاداری سے، مجالس سے، نشستوں سے، دین کو سمجھنے سے لا تعلقی کا اختیار نہیں کرنا۔ دین کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے، یہ عزاداری برپا کرنا چند جوانوں کا فعل نہیں ہونا چاہیے، اس میں سب اہل علاقہ شامل ہوں، بزرگان، جوانان سب شامل ہوں۔ لا تعلقی نہیں کرنا، جس طرح جو کر سکتا ہے وہ اس عزاداری میں شریک ہو جائے، لا تعلقی نہ دکھائیں۔ یہ ذمہ داری صرف بانیان کی نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ آگے بڑھیں، ان کا تعلق ہے حسین سے، ان کا رشتہ ہے حسین سے، آگے بڑھیں، میدان میں اتریں اور سنبھالیں دین، تحریک کو سنبھالیں، تحریک کو سہارا دیں۔ تحریک سہارا چاہتی ہے، تحریک آگے بڑھنا چاہتی ہے، بس اپنے دین سے لا تعلقی کا اختیار نہیں کرنی ہے۔ پھر ایک اور نقطہ، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ وقت کی کمی ہے،
بس یہ نقطہ تفصیل کوئی نہیں ان کی. اگر تمہیں اپنے خون میں بھی نہانا پڑے تو اپنے خون میں نہا لینا، لیکن کسی یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہونا. کربلا در حقیقت خون میں نہانے کا نام ہے، اپنے ہی خون میں لت پت ہونے کا نام ہے. یہ کربلا ہے. کربلا گردن بچاتی نہیں ہے، کربلا گردن کٹواتی ہے. کربلا گردن قربان کرتی ہے، کربلا گردن مانگتی ہے. کربلا یہ کہہ رہی ہے جس کا وعدہ آج ہم نے حسین ابن علی سے کرنا ہے کہ مولا اگر ہمیں اپنے خون میں نہانا پڑا ہم نہا لیں گے، لیکن جیسے آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے ہم بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ ہمارے جوان بھائی نعرہ لگوا رہے ہیں لبیک یا حسین. آج واقعا لبیک کی ضرورت ہے. عصر عاشور ہے، عصر عاشور آ رہی ہے، اور اسی لہجے میں امام نے یہی لبیک مانگی تھی. مولا نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی نصرت کرے. علماء نے لکھا ہے حسین کا گلا پیاسا تھا، حسین کو شدت کی پیاس تھی، لیکن حسین عاشور کے روز کھڑے ہو کر، حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنے راستے کو جاری رکھنے کے لیے ناصر مانگ رہے ہیں. کوئی ہے جو حسین کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے، کوئی ہے جو حسین کا ناصر بن جائے. یعنی آج کے روز اگر امام نے ناصر مانگا ہے تو ہم جو یہ صدا سن رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو حسین کی نصرت کرے، کوئی ہے جو حرمت رسول اللہ کو بچا لے. آج اس زمانے میں بیٹھ کے ہم حسین کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جائیں. مولا کوفی نہیں آئے ہیں، مولا مکی نہیں آئے ہیں، مولا مدنی نہیں آئے ہیں، لیکن تیرا یہ عزادار آج تجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ آپ نے پیاسے گلے کے ساتھ جو صدا دی تھی حل من ناصر کی، آج میں صدا دے رہا ہوں لبیک یا حسین. اے میرے مولا میرے آقا میں حاضر ہوں، میں آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں. مولا اگر میں کربلا میں ہوتا آپ کے اکبر کو شہید نہ ہونے دیتا، مولا اگر میں کربلا میں ہوتا آپ کے قاسم کو شہید نہ ہونے دیتا، مولا اگر میں کربلا میں ہوتا آپ کے اصغر کو شہید نہ ہونے دیتا، بلکہ میں پہلے آپ پر قربان ہو جاتا، میں پہلے آپ پر فدا ہو جاتا. مولا آج میں لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو لبیک کہتا ہوں. حسین پیاسے گلے سے لبیک کہہ رہے ہیں، آپ پیاسے گلے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. آپ لبیک کا جواب دیجئے، آپ مولا کو جواب دیجئے حل من کا کہ ہم لبیک مولا ہم حاضر ہیں، ہم میدان میں ہیں. جس یزید کا آپ نے انکار کیا ہم بھی یزیدیت کا انکار کرتے ہیں، جس راستے کا آپ نے انکار کیا ہم بھی اس راستے کا انکار کرتے ہیں، جس راستے اور جس نظام کو آپ نے اپنایا یہ عزادار بھی آپ کے اسی راستے پر چلتے ہوئے اسی نظام کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہے. آپ ہاتھ بلند کر کے میرے بھائی جب آواز دیں گے لبیک یا حسین تو آگے سے آپ بلند آواز سے جواب دیں. وہ پیاسا گلا تھا، آپ کا پیاسا گلا نہیں ہے، آپ کا پیاسا گلا نہیں ہے. آپ پانی پی کے بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھا کے بیٹھے ہیں. جب جواب دیں تو بلند آواز سے دیں، اپنے روح سے جواب دیں، بدن سے جواب نہ دیں، اپنی روح سے حسین ابن علی کو جواب دیں کہ اے حسین ابن علی میں حاضر ہوں، میں آپ کی راہ کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے بھائی آواز دیں گے لبیک یا حسین، اور آپ نے جواب دینا ہے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. خدا آپ کو انشاءاللہ ناصرین امام حسین علیہ السلام میں سے شمار فرمائے. حسین نے یہ مدد مانگی ہے، نصرت مانگی ہے. لبیک کا معنی ہے ہم حاضر ہیں مولا،
ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ناصرین میں سے ہیں۔ یہ نصرت کی صدا امام نے اسی لہجوں میں دی ہے، یہی لہجے جن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہی اوقات میں دی ہے۔ اور آج وعدہ کر لیں حسین سے، ہم لبیک کہتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم ہر میدان میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر میدان میں قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کے راستے کو ہم جاری رکھیں گے۔ بس ایک وعدہ کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی جان کو ہم سب کچھ قربان کریں گے اور کسی یزید سے بیعت نہیں کریں گے، ہر یزید کا راستہ روکیں گے، ہر یزید کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ بس یہ وعدے آپ نے جب امام سے کر لیے تو ان وعدوں کے بعد پھر ان وعدوں سے وفا کرنی ہے، ورنہ کوفی وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا وفا نہ کی۔ کوفی بدلتے ہوئے چہرے، کوفی بدلے ہوئے لوگ، کوفی بے وفا لوگ جنہوں نے وعدہ کرنے کے بعد بے وفائی کی۔ لیکن ہم وعدہ بھی کر رہے ہیں اور ہم وعدے کی وفا بھی کریں گے، کسی یزید کی بیعت نہیں کی جائے گی، ہر یزید کا انکار کریں گے۔ بس اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی پیش کی اور اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ میدان کربلا میں بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی تمام اولاد ذبح ہو گئی، شہید ہو گئی، بیویوں کی چادریں لٹ گئیں، سب کچھ لٹ گیا۔ ایک ہستی سالار فوج، سپہ سالار فوج حضرت عباس علیہ السلام، جب صبح عاشور ہوئی نا، 10ویں کا دن آیا، تو 10ویں کے دن میں جناب عباس سب سے پہلے مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمت میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں، مولا اذن جہاد دے دیجئے۔ عباس لڑنا چاہتا ہے، عباس جہاد کی اجازت چاہتے ہیں، عباس کو جہاد کی اجازت دے دیجئے۔ توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں کہ عباس مجھے ایک بات بتائیں، یہ کہاں کا قانون ہے کہ فوج موجود رہے اور سالار شہید ہو جائے؟ ابھی تو فوج ہے، ابھی تو فوج باقی ہے، ابھی تو انصار زندہ ہیں، ابھی تو بنو ہاشم زندہ ہیں، ان کو تیار کر کے آپ نے بھیجنا ہے۔ عباس جاؤ، ایک ایک انصار کو تیار کر کے میدان کربلا میں بھیجو۔ بس یہ حالت رہی ہے کہ عباس ایک ایک انصاری کو تیار کرتے، کربلا بھیجتے، اور میدان کربلا میں جب یہ انصاری شہید ہو جاتا تو مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی لاش کو خیموں کی طرف لے آتے۔ جب انصار ختم ہو گئے، جب انصار شہید ہو گئے، تو پھر مولا تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا اذن جہاد دے دیجئے، لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں ابھی تو اون موجود ہیں، ابھی تو محمد موجود ہیں، ابھی تو بنو ہاشم موجود ہیں، ابھی تو اکبر موجود ہے، ابھی تو قاسم موجود ہے، ان کو تیار کر کے کون کربلا کے میدان میں روانہ کرے گا؟ مولا فرماتے ہیں اذن جہاد ابھی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ بنو ہاشم کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں روانہ کرو، کربلا کے میدان میں بھیجو۔ بس مولا کی اطاعت کرتے ہوئے جناب عباس نے بنو ہاشم کو تیار کر کے کربلا کے میدان کی طرف بھیجا۔ پھر ایک لحظہ وہ آ جاتا ہے کہ فوج ختم ہو جاتی ہے، فوج میں کوئی بھی نہیں بچتا ہے، فوج ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، جوانوں، بزرگوں، آج جن لحظوں میں آپ بیٹھے ہیں یہ لحظے انصار کی شہادت کے لحظے ہیں، یہ بنو ہاشم کی شہادت کے لحظے ہیں، یہ اصغر کی شہادت کے لحظے ہیں، یہ اکبر کی شہادت کے لحظے ہیں۔ اسی لحظوں میں قاسم بھی شہید ہو گئے ہیں، اسی لحظوں میں حبیب بھی شہید ہو گئے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں۔ اب باری آتی ہے عباس ابن علی کی۔ مولا نے فرمایا کہ مجھے اجازت دیجئے، اذن جہاد دیجئے، تو امام حسین فرماتے عباس
میں تمہیں اذن جہاد نہیں دے رہا ہوں، البتہ ایک حکم دے رہا ہوں، اگر ہو سکے تو مشکیزے میں پانی لے کر آ جاؤ، گھوڑے کے اوپر چلے جاؤ، فرات میں سے ایک مشکیزہ پانی کا بھر کے لے آؤ۔ آج کسی سر کے انتظار میں نہ رہنا، کیونکہ حسین کے مصائب سر کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ حسین کی مصیبتیں اتنی بڑی ہیں کہ جب پڑھی جائیں تو انسان کے آنکھوں سے گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب مولا نے فرمایا نا کہ ایک مشکیزہ پانی کا بھر کے لے آؤ، پھر مولا فرماتے ہیں عباس ذرا خیموں کا رخ کرو اور بچوں کی پیاس کا نظارہ کر لو، بچوں کی پیاس دیکھ لو۔ بس مولا عباس اذن جہاد لیتے ہیں، پانی لینے کی اجازت لیتے ہیں اور خیموں کا رخ کرتے ہیں۔ جب مولا خیموں میں آتے ہیں، پتہ ہے ایک منظر عباس نے دیکھا، یہ منظر عباس کو رلا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر عباس گریہ کر رہے تھے۔ جب مولا آتے ہیں نا خیموں میں، دیکھتے ہیں حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیے کبھی ایک خیمہ جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے جاتی ہے، بچوں کو کہتی ہیں اس مشکیزے میں پانی ہوگا، جب اس کو الٹا کیا تو پانی نہیں تھا، پھر فرمایا بچوں اس مشکیزے میں پانی ہوگا، جب اس کو الٹا کیا کچھ نہیں کا۔ بس یہ دلاسے دے رہی ہیں کہ ادھر سے سکینہ بنت حسین کی نظر چچا عباس پہ پڑتی ہے، چچا عباس نے مشکیزہ اٹھایا ہے، نیزہ اٹھایا ہے، تلوار اٹھائی ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، تو سکینہ نے بچوں کو فرمایا کہ ابھی تک تو میں تمہیں دلاسے دے رہی تھی، ابھی تک تو میں تمہیں تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اب میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، اب تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں خیموں میں پانی آ جائے گا، اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں پانی مل جائے گا، اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہیں پانی میسر ہو جائے گا۔ عباس روانہ ہوتے ہیں، عباس جنگ کرتے ہوئے انہیں میدان سے جنگ سے ہٹاتے ہوئے فرات میں اپنا گھوڑا ڈالتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ہیں، مشکیزہ پانی ایک چلو پانی لیتے ہیں۔ جب مولا نے ایک چلو پانی لیا اور اس پانی کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا نا، تو مولا کو اپنے مولا حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ فرمایا عباس تو پیاسا ہے، تیرا گلا پیاسا ہے، تیرے ہونٹ پیاسے ہیں، لیکن اے عباس تجھ سے زیادہ پیاس تو مولا حسین کی ہے، وہ زیادہ پیاسے ہیں، تجھ سے زیادہ پیاس تو سکینہ بنت حسین کی ہے، تجھ سے زیادہ پیاس تو ان بچوں کی ہے۔ جب مولا کو یہ پیاس یاد آئی تو مولا نے وہ چلو پانی گرا دیا، مشکیزہ بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب مولا جنگ نہیں کرتے ہیں، اب عباس جنگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے مشکیزہ بچ جائے، پانی بچ جائے اور خیموں تک پہنچ جائے۔ عباس کی کوشش ہے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ یہ لعین عمر سعد حکم دیتا ہے جلدی کرو، عباس کے ساتھ جنگ کرو، اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا تو عباس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، حسین ابن علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ لعین جب جنگ کا حکم دیتا ہے نا تو راوی لکھتا ہے کہ ایک لعین نے ایک وار کیا جو جناب عباس کے بازو پر لگا اور مولا کا بازو کٹ جاتا ہے، مولا کا بازو جدا ہو جاتا ہے۔ مولا نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں دھاما اور گھوڑے کو لگام دی خیمے کی جانب۔ اب لعین پھر حکم دیتا ہے جلدی کرو، حملہ کرو۔ ایک لعین پھر حملہ کرتا ہے، ایک لعین حملہ کرتا ہے، مولا کا دوسرا بازو بھی قلب ہو جاتا ہے، مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اب نہ جانے کیسے سنبھالا ہوگا مشکیزے کو۔ روایت کہتی ہے مولا نے مشکیزے کا تسمہ اپنے منہ میں لیا، اپنے دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کا رخ خیمے کی جانب کیا، کسی طریقے سے پانی خیمے پہنچ جائے،
کسی طریقے سے پانی خیمے پہنچ جائے. یہ گھوڑا دوڑ رہا ہے. عمر سعد لین حکم دیتا ہے عباس کو چھوڑو, پانی کو نشانہ بناؤ. یہ لائن کہتے پانی کو نشانہ بناؤ. راوی کہتا ہے ایک لائن نے تیر مارا, یہ تیر مشکیزے میں لگا, سارا پانی زمین پہ بہ گیا. میں کہوں گا یہ پانی نہیں بہا, یہ سکینہ کی پیاس, یہ یتیموں کی پیاس زمین پر بہہ جاتی ہے. اب عباس فرماتے ہیں کہ اب خیموں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. اب عباس خیمے میں کیوں جائیں گے؟ بس عباس نے اپنا رخ جنگ کی طرف کیا. لیکن بزرگوں, جوانوں, جنگ لڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں, جنگ لڑنے کے لیے نیزہ چاہیے ہوتا ہے, جنگ لڑنے کے لیے تلوار چاہیے, لیکن مولا کے ہاتھ قلم ہو چکے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا